بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو باقی فوائد یا باقی چیزوں سے ہٹ کر سب سے پہلے جو میں آپ کے لیے کام کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آپ سے دور رہیں اور دنیا جہان کی خوشیاں اور نعمتیں آپ کا احاطہ کریں۔ تو ناظرین، ہم اگر کسی شخص کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا دینے کی عادت اپنا لیں۔ تو کسی کے لیے کی ہوئی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہونا بھی نہیں چاہیے، اور یہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا تحفہ بھی ہے جو ہم کسی کو بغیر مانگے اور بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہم لوگ دے سکتے ہیں۔ جو آج کا ٹاپک ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ سٹریس، کیونکہ سٹریس آج کل بلا امتیاز، بغیر عمر، بغیر جو فنانشل کنڈیشن اور بغیر زندگی کے حالات دیکھے آج کل ہر کسی کو یہ متاثر کر رہی ہے۔ تو ہم کیونکہ اس میں یہ کرتے ہیں کہ سٹریس سے بچنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج کا موضوع بھی ایک ایسا ہی ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی عادت کو ہم لوگ اڈاپٹ کر کے ہم اس سٹریس یا اس جو انتہائی پریشان کن جو سچویشن ہے آج کل ہماری، اس سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہم سٹریس سے بچ کیسے سکتے ہیں، سٹریس کے نقصانات، سٹریس کیسے ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے مختلف دوسری ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئیں اور میری بات سنیں تو آپ ان سب کے جو اسباب سٹریس کے اور باقی چیزیں وہ آپ دوسری ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ آج ایک چھوٹا سا اور سادہ سا جو طریقہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اس ٹاپک اور اس طریقے کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو ایک عام روٹین ہے کہ ہم جس دنیا کے جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں اور ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہم لوگ جب بھی کسی سے ملیں گے تو ہم سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیا حال چال ہے، کیسے ہیں آپ۔ اگر وہ ہمارا ہمسایہ ہے، اگر وہ ہم سے دور ہے، یا ہم ایک دن میں بے شک کسی کو دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جتنی مرتبہ مرضی ہے ہم لوگ اس سے ملتے ہوں، لیکن ہمارا سوال اور ہماری گفتگو کا جو آغاز ہے وہ ہمیشہ اسی بات سے ہوگا کہ آپ کیسے ہیں، کیا حال چال ہے، کیسا چل رہا ہے۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم میں سے جو 90% یا جو زیادہ تر دوست احباب ہیں وہ اس سوال کا جواب، چاہے وہ ہم ہی ہوں، ہم اس طریقے سے دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، گزر ہی رہی ہے، گزر ہی رہی ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہوگی ہماری۔ اور اس کے بعد جو ہمارا جو موضوع ہوگا، وہ جو ہمارے گفتگو کا، وہ ہمیشہ ایسی چیزوں پر مشتمل ہوگا جن میں نہ زیادہ ہوگی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم سب سے پہلی بات کہ یار بچوں کے رزلٹ ٹھیک نہیں آ رہے، یا آج کام نہیں ملا، یا جو آج کام کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو پایا، یا بارش نہیں ہوئی، یا ملکی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، یا وہ آپ زیادہ تر ہماری جو گفتگو ہوگی وہ نہیں والے الفاظ پر ہوگی، اور ہم وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں گے جن میں نہ زیادہ ہوگا۔ ہم کچھ کام جو کر نہیں پائے، وہ جو ہمارے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو پائے، یا ہماری جو خواہشیں تھیں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچی۔ مطلب یہ چاہے کوئی بھی موضوع، کوئی بھی بات ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہماری گفتگو جو ہے وہ انہی باتوں کا احاطہ کرتی ہے کہ نہیں جس میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو جو کسی شاعر نے کہا ہے اگر اسی میں ہم احاطہ کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا کہ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ آپ نے غور کیا اس بیت پہ؟ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ یہ شعر ہم سب کی جو میرے خیال میں زندگیوں کا احاطہ کرتے ہیں، اور ہم سب کی جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کی زندگی اسی شعر کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ شعر ہماری زندگیوں کا صحیح جسے کہتے ہیں وہ اظہار ہے کہ بس پوری زندگی کو اگر ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہیں، حالات کو ڈسکس کرنا چاہیں، جسی بھی چیز کو ڈسکس کرنا چاہیں، تو ہوا یہی ہوگا کہ یہ کر نہیں پائے، وہ ہو نہیں پایا، یہ ملا نہیں، وہ کچھ تھا وہ جو رہا نہیں۔ تو اس ساری گفتگو میں ہم لوگ کیا کرتے نظر آتے ہیں؟ ہم افسوس کرتے نظر آتے ہیں، ہم تصوف کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم کیا کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔
मतलब یہ کہ ہمارا دماغ کیا کر رہا ہے، صرف ان چیزوں کو کاؤنٹ کر رہا ہے، ان چیزوں کی گنتی کر رہا ہے جو ہمارے پاس نہ یا ہے نہیں، یا ہو نہیں پائیں، یا ہم کر نہیں پائے، یا کچھ ہو نہیں سکا۔ ساری کی ساری گفتگو کا محور ان چیزوں کو شمار کرنے میں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ میسج ہمارے دماغ کو جا رہا ہے کہ ہم یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ نہ ہونے کا مطلب نیگیٹیوٹی ہے۔ آپ نے غور کیا کہ اس ساری گفتگو میں ہم نے سوچا کیا؟ نہ نہ نہ، ہم نے یہاں پہ ہاں 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 نہیں سوچا، یا جو چیز موجود ہے ہم نے اس پر فوکس ہی نہیں کیا۔ میں آپ کو جو آج ٹپس آپ سے شیئر کرنے والا تھا کہ ہم سٹریس سے کیسے بچ سکتے ہیں، ناظرین اپنی زندگی میں صرف اور صرف شمار کرنے کا انداز بدل لیجئے، کہ وہ اشیاء، وہ چیزیں، وہ نعمتیں شمار کیجئے جو موجود ہیں۔ جو نہیں ہیں، خدا کی قسم آپ ان پر ایک دفعہ یقین کر لیجئے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمارے نصیب میں نہیں تھی، یا ہماری کوشش میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے، یا یہ اس کا مناسب وقت نہیں تھا۔ بجائے ان کی ایبسنس میں یا ان کو نہ لینے کی وجہ سے اب آپ اپنی زندگی کو سٹریس میں ڈال رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو نہیں میں ڈال رہے ہیں، اور اس نہیں کی وجہ سے آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ بدل رہا ہے۔ جب ایک دفعہ سوچنے کا انداز بدل جائے تو وہ زندگی کے ہر کام پہ اثر کرتا ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کا بولنے کا انداز، آپ کا لوگوں سے رویہ، آپ کے کام کرنے کا طریقہ، اب غرض آپ کے سارے دن کا ماحول بلکہ سارے زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ صرف ایک آپ کے ان چیزوں کو گننے کے طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ جو آپ سے ٹپس آج کی جو وہ یہ کہ صرف اپنے گنتی کے انداز کو بدل لیجئے، جو نہیں تھا کوئی بات نہیں، وہ پھر آ جائے گا اگر نصیب میں ہوا تو۔ یہ یقین ہے اور یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ وہ اگر ہے تو وہ ضرور آئے گا، اور اگر کسی طریقے سے آپ اور ہم میں کوئی اس میں کمی تھی، ہم اپنی ایفرٹ، ہم اپنی کوشش کو پھر سے کریں گے اور انشاءاللہ ہم ضرور پائیں گے، اور اگر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو گنتی اور گننے کا انداز آپ کی زندگی کو سٹریس اور اس طرح کے جو نیگیٹو سوچنے کے انداز سے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو سوچنے کا انداز بدلیے، سٹریس اور اپنے موڈ اور اپنے جو انداز ہیں ان کو بہتر کیجیے، خوش رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ میری یہ کہی ہوئی بات آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کا رنگ بھرنے کا سبب ضرور بنے گی۔ اللہ کی امان میں رہیں، اللہ آپ کو اپنے فضل سے نوازے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔